بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دیا تو جلالی ہمارا نام نہیں۔ جب دشمن ہر طرف سے جو ہے وہ اپنا ہتھ کنڈا آزما لیا، دلائل کی دنیا میں امام جلالی کا مقابلہ نہ کر سکا، تو پھر اس نے پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا امام جلالی کے خلاف۔ ایسی جناب والا جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر پکچر کہیں اور، جناب اس کے اندر شراب کہیں اور، اس کو جناب ایڈیٹنگ کر کے امام جلالی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بنایا۔ تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں طاقت ہے نا تو امام جلالی کے سامنے بیٹھیں بھائی۔ اس بے بنیاد ویڈیو کی حقیقت جاننے کے لیے امام جلالی دامہ برکاتہ القدسیہ آپ ان ہی کی ویڈیو کو سماعت کریں کہ امام جلالی کیا فرماتے ہیں۔ آئیے سنیے امام جلالی کیا فرماتے ہیں۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ لا تقوم الساعہ حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امین بندے کو خائن قرار دے کر معاشرے میں پیش نہیں کیا جائے گا، اور جب تک کہ خائن کو لوگوں کے سامنے امین بنا کے پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کائنات کے سارے جھوٹے الٹے لٹک کے بھی میرے خلاف جھوٹ گڑیں، پروپیگنڈے کریں تو پھر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جب رب ذوالجلال کا فضل شامل حال ہے۔ ناظرین، آج 12 جولائی 2023 کو اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹی پوسٹ بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، جس میں بندہ ناچیز کی گاڑی کے لحاظ سے ARY کا لوگو لگا کر جھوٹی خبر لکھی گئی کہ گاڑی سے معاذ اللہ شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، اور اس طرح کی جھوٹی خبر بنائی گئی۔ بندہ ناچیز یہ ضروری سمجھتا ہے کہ حقیقت حال سب تک پہنچائی جائے، چونکہ بہت سی جگہوں سے فون آ رہے ہیں، تو اس طرح کا سرے سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اول تا آخر یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بندہ ناچیز مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں موجود ہے، اور سفید رنگ کی گاڑی پر کئی ہفتوں سے میں نے کوئی سفر نہیں کیا۔ یہ جس گاڑی کی جو تصویر چلائی گئی، یہ 2 سال پہلے بکی شریف میں ہمارے ایک جلسے کی طرف جاتے وقت کی تصویر ہے۔ تو خیانت کاروں نے تصویر وہ استعمال کی اور ARY کا لوگو استعمال کیا، اور یہ جھوٹی خبر لوگوں تک پہنچائی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جس طرح کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید کسی نے دھوکے سے بوتلیں رکھ دی ہوں اور پتہ نہ چلا ہو، اور ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سرے سے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ایسا، نہ ہماری گاڑی کو کسی نے روکا، نہ ہماری گاڑی کے لحاظ سے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اور نہ ہی ہم نے کوئی ان دنوں میں ایسا سفر کیا۔ یہ اول تا آخر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں اور کچھ پھر آگے اس گڑھے ہوئے جھوٹ کو پہنچاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت دنیا میں اہل حق میں سے جتنا پروپیگنڈا میرے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہوتا، اور اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سعادت ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا میری حق گوئی کی وجہ سے میرے خلاف ہوتا ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کا رد کیا ہے، سارے اپنے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق روافض سے ہو، خوارج سے ہو، نواسب سے ہو، قادیانیوں سے ہو، تفضیلیوں سے ہو، یہاں سے لے کر گیرٹ ولڈر جیسے شیطانوں تک، روزانہ سارے کے سارے میرے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر آپس میں میرے خلاف سب متحد ہیں۔ ایک جھوٹ گڑھتا ہے اور دوسرا اس جھوٹ کو پھر آگے پہنچاتا ہے، اور تیسرا پھر اس پر تبصرے شروع کر دیتا ہے۔ افسوس ہے مجھے ایسے کچھ یوٹیوبرز پر کہ جنہوں نے اس جھوٹ کو فوراً لیا اور آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ جس
جگہ سے جھوٹ شروع ہوا ہے۔ چند دن پہلے انہوں نے پہلے صرف خبر دی اور اس کے 12 گھنٹے بعد پھر یہ انہوں نے تصویر فیک بنا کر چلائی۔ حیدری نیٹ ورک کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پر یہ جھوٹ گڑا گیا۔ اب تو یعنی روافض اور تفضیلی اور جو بھی ہمارے خلاف قوتیں ہیں سارے دھڑا دھڑ اس کو بڑی غنیمت سمجھ کے آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے حیدری نیٹ ورک نے یہ جھوٹ گھڑا اور اتنا بڑا ظلم عظیم کیا۔ اب بھی اس نیٹ ورک سے انہوں نے باقاعدہ اس سلسلہ کے اندر آئی ٹی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں اور پروفیشنل لوگ ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر آگے وہ اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو ذمہ داری تو یہ بنتی ہے ARY کی بھی کہ ان کا چونکہ لوگو استعمال کیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ ذمہ داری تو سائبر کرائم کی بھی بنتی ہے، اداروں کی بھی بنتی ہے، مگر کون ہے آج اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا؟ ہم اس طرح اس معاشرے میں موجود ہیں کہ ہمارے خلاف جھوٹ تو ملکوں ملک پھیلایا جاتا ہے، یعنی اب انڈیا میں، برطانیہ میں، ہر جگہ یہ جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، لیکن ہمارا سچ وہ فیس بک پہ بھی ہماری آئی ڈی یا پیج فوراً بلاک ہو جائے گا جب یہ جو حق بیان کر رہے ہیں یا تشریح کر رہے ہیں یہ ہماری بات چلے گی تو آگے نہیں چل سکے گی۔ لیکن ہمیں اس ساری صورتحال میں کوئی نا امیدی نہیں، ہم اللہ کے فضل پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور یہ جتنے لوگ زخم چاٹ رہے ہیں انشاءاللہ میری آخری سانس تک یہ سب چاٹیں گے، اور میں کسی کو بھی کسی لحاظ سے بھی جو وہ حق سے بغاوت کرتے ہیں ان کو چھٹی نہیں دوں گا۔ آج بڑے بڑے مفتیان کرام اور شیخ الحدیث گالی بریگیڈ کی گالیوں کی وجہ سے ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، بولتے نہیں، لیکن ہم نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، اور غازی صاحب کے خون کو رائے گان نہیں جانے دینا چاہتے، اور آخری دم تک اس مشن کو سلامتی سے آگے پہنچانے کا ہم نے عزم کر رکھا۔ تو اس بنیاد پر ہمارا یہ عزیمت کا سفر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ لا تقوم الساعہ حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امین بندے کو خائن قرار دے کر معاشرے میں پیش نہیں کیا جائے گا، اور جب تک کہ خائن کو لوگوں کے سامنے امین بنا کے پیش نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہے اور اس میں اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام وابستگان، کارکنان اور جتنے بھی خیر خواہ ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ باقی حق کی اصل حمایت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس کائنات کے سارے جھوٹے الٹے لٹک کے بھی میرے خلاف جھوٹ گھڑیں، پراپیگنڈے کریں تو پھر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جب رب ذوالجلال کا فضل شامل حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔